فوجیں بلاد حرم سے نکال لی جائیں، اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جہاد کے اندر جو 80 اور 90 کے عشرے کے اندر افغانستان میں جہاد کیا گیا، اسی امریکہ نے یہ کہا کہ یہ مجاہد ہے جی، ہم سب نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہ مجاہد ہیں، ہم نے ان کے ساتھ عزت و احترام سے اپنے ملکوں میں جگہ دے دی کہ یہ جہاد کر رہے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں، ہم نے مان لیا۔ چھانے کے بعد جب اس نے فرعون کو للکارا کہ تم ہمارے مسلمانوں کے ملکوں سے نکل جاؤ اور تم مسلمانوں کے درمیان انٹرفیئر نہ کیا کرو، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، تو اس نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ ہم تمام معاملات کو امریکی عینت سے دیکھتے ہیں، کبھی وہ انہی لوگوں کو مجاہد قرار دیتے ہیں، کبھی انہی لوگوں کو وہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد کہتے ہیں۔ کیا ہے جی دہشت گردی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ قصور یہ تھا کہ اس نے 3000 امریکیوں کو مارا، بے گناہ انوسنٹ لوگ تھے، معصوم تھے، ان کو اس نے بے گناہ مار دیا۔ چلو یہ دہشت گردی کی بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ اب آپ کے بقول تم خود کہتے ہو کہ 10 لاکھ عراقی گزشتہ 10 سالوں کے اندر مار دیے گئے ہیں، تم کہتے ہو کہ 3 لاکھ سے زیادہ افغانی، عربی اور پاکستانی مارے جا چکے ہیں اس وار انگیز ٹیرر کے اندر۔ تم نے 3 لاکھ سے زیادہ افغانی، عربی اور پاکستانیوں کو مار دیا، 10 لاکھ سے زیادہ عراقیوں کو مار دیا۔ کون ہے بڑا دہشت گرد؟ کون ہے بڑا دہشت گرد؟ کیا کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی دھماکہ کرے، دہشت گردی کرے تو دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے؟ اور تم چاہو تو 10-10 لاکھ کی تعداد کے لوگ مار دو، تم دہشت گرد نہیں ہو۔ اگر اسی اصول کو مان لیا جائے کہ وہ دہشت گرد ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت امریکہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت پھیلانے والا امریکہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بمباری کرنے والا، بے گناہ لوگوں کو مارنے والا امریکہ ہے۔ پاکستان کے اندر آج بقول حکومت کے کہ جی ان کچھ عرصوں کے اندر ہمارے 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 5,000 سے زیادہ ہمارے فوجی مارے جا چکے ہیں، ڈرون حملوں میں ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو کیوں نہیں تم غیرت کی زندگی گزارتے؟ کیوں نہیں تم ان کی غلامی سے انکار کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ تم ہماری دوستی بھی ہے اور تم ہمارے لوگوں کو مارتے بھی رہتے ہو؟ آپ کو پتا ہے 1 سال کے اندر 600 ارب روپیہ پاکستانی فوج پر خرچ ہوتا ہے۔ 600 ارب روپیہ جو ہمارے ٹیکس سے جمع ہوتا ہے وہ بھائی پاکستانی فوج پر خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے 58 ملکوں میں ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور وہ دنیا میں امریکہ غلامی کو قبول کر لے اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے، اور وہ تو ایک عام چھوٹے سے روانڈا یا چھوٹے سے ملک سے بھی زیادہ بدتر ہو کر زندگی گزارے کہ جب چاہو تم ہمارے ملکوں پر حملہ کر دو، جب چاہو تم ظلم و ستم کر دو۔ لیکن جو غلامی کی زندگی ہوتی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غلاموں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ کاش ہمارے مالک ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ چلو تم نے امریکہ اسامہ کو مروا دیا، بے شمار مجاہدوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا، سب کام تو تم ان کے مانتے ہو، اب بھی وہ تم سے راضی نہیں، وہ تم سے راضی ہوں گے؟ اللہ کے آخری نبی نے قرآن کریم کے اندر جو ان کے اوپر ہدایت کی کتاب نازل ہوئی تھی، قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب، اس میں یہ قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ ہندو کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی ماٹو ہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، تم ان کی طرح مشرک بن جاؤ، تم ان کی طرح مادر پدر آزاد بن جاؤ، تم ان کے رنگ کے اندر رنگ دیے جاؤ، پھر وہ شاید تمہیں معاف کر دیں، وگرنہ تم مسلمان رہو اور وہ تم سے خوش ہو جائیں، تم سے دوستی لگائیں، سب نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اسامہ کی خبر آئی تو سب سے پہلے خوشی امریکہ کے اندر منائی گئی، پھر خوشی اسرائیل کے اندر منائی گئی، ہندوستان کے اندر خوشی منائی گئی، اور ہمارے پاکستان کے جو سید زادے ہیں حکمران، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عظیم فتح ہے۔ عظیم بےغیرتی کو عظیم فتح قرار دیا گیا۔ ایک حد ہوتی ہے بغیرتی کی، اس سے بھی انسان آگے چلا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے، شرم نہ رہے، غیرت نہ رہے تو جو تم چاہو کرو۔ اس وقت یہ حالت ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں، غور کریں کہ آخر ہوا کیا، یہ جس کو دنیا دہشت گرد کہتی ہے، اور 2-3 دن کے اندر اندر ان کی شہادت کے بعد 15 کروڑ تجزیے لکھے گئے، اخباری خبریں آئیں، 15 کروڑ پوری دنیا میں مختلف زبانوں کے اندر کہ
ساری دنیا کے اندر زلزلہ آ گیا، جھنجال آ گیا، ہر شخص اسی کی باتیں کر رہا۔ اور جس دن یہ اوباما دنیا سے جائے گا 15,000 بھی اس کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کریں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک دنیا کے اندر مجاہد تھا جو فرعون کو للکارنے والا، وہ دنیا سے گیا تو دنیا پوری کی پوری دنیا اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے جو زندگی اختیار کی تھی اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ مجاہد جب جہاد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جہاد کے اندر کبھی نہ کبھی مجھے شہید کر دیا جائے، تو لہذا وہ شہادت سے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں، یا مجھے فتح مل جائے گی۔ دونوں صورتوں کے اندر مجاہد کامیاب ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا مخالف ہے اور ایک کچھ مجاہد کامیاب ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں، اپنی جان دینے کے باوجود وہ کامیاب ہیں کہ دنیا کے اندر جو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جہاد کو عام کر دیں، وہ جہاد عام ہو چکا ہے۔ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو تمام عرب ملک، تمام مسلمان ملک خاموشی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب مسلمانوں کے نوجوانوں کی اکثر تعداد امریکہ سے نفرت کرتی نظر آتی ہے، اینٹی امریکہ جذبات عروج کے اوپر ہیں، یہ اسی کا مقصد تھا۔ اس کی یہ چاہت تھی کہ دنیا کے اندر جو فرعون ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہے، وہ سب کے سامنے ننگا ہو کر سامنے آ جائے۔ اب امریکہ سب کے سامنے اوریاں ہو کر چلا پتہ چل گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمن اصل میں یہ ہے، اصل میں اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا یہ ہے، مسلمانوں پر ظلم کرنے والا اصل میں یہ ہے۔ ایک کامیابی۔ دوسری کامیابی اس کی یہ تھی کہ امریکہ کے خلاف جو جذبات ہیں وہ ابھار دیے جائیں، یہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تیسری کامیابی یہ تھی کہ امریکہ اپنے ملک کے اندر محفوظ بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکال کر دنیا میں مختلف خطوں میں بکھیر دیا جائے، تاکہ ہاتھی کو بھی اگر مارنا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ضربیں لگتی ہیں، ہاتھی کو یکدم نہیں مارا جاتا، اس کو چھوٹی چھوٹی ضربیں مارنی پڑتی ہیں۔ تو ہاتھی اب دنیا کے اندر پھیل گیا ہے، اب تمام مسلمان ہر جگہ کے اوپر اپنے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس ہاتھی کو ضربیں مار رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی افغانستان میں مرتا ہے، کوئی نہ کوئی عراق میں مرتا ہے، کوئی نہ کوئی کہاں مر رہا ہے، کوئی کہاں مر رہا ہے، تو ہاتھی اب پریشان ہے۔ تیسری اس کی کامیابی یہ ہے، اور وہ سب سے بڑی کامیابی تھی، کہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان حد فاصل اور فرق قائم کر دیا جائے، پتہ یہ چل جائے کہ جہاد سے محبت کرنے والا کون ہے اور جہاد سے نفرت کرنے والا کون ہے۔ پہلے سب مسلمان تھے، سب نمازیں پڑھ رہے تھے، سب کلمہ پڑھتے تھے، حج کے لیے بے شمار لوگ جایا کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو حاجی ہیں، یہ جو نمازی ہیں، یہ جو بڑی بڑی لمبی داڑھیوں والے اور بڑے بڑے جبہ دستار والے لوگ ہیں، کیا یہ جہاد کے لیے تیار ہوں گے بھی نہیں ہوں گے؟ کیا یہ اصل مجاہد ہیں یہ اصل میں، یا یہ صرف مجاور ہیں؟ تو جہاد کو جب عام کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ مجاہد بہت تھوڑے نکلے، مومن بہت تھوڑے نکلے، اور اکثر لوگ سارے یا تو یہودی عیسائیوں کی طرف ساتھ دینے والے بن گئے ہیں، کچھ لوگ منافق بن گئے ہیں، کچھ ہمارے جیسے زبانوں کو بند کر کے صرف تسبیحیں پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، نمازیں پڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے جھگڑوں میں، اپنے اپنے فرقوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے اپنے مسئلوں کے اندر لگے رہتے ہیں، ہمیں یہ سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ آ کر مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا، مسلمانوں پر ظلم کون کر رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان لکیر کھینچ دی جائے کہ ان میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، اور وہ لکیر ہے کہ جہاد والی اس طرف کی لائن والا جو لوگ ہیں وہ مومن ہیں، جو بھی کافروں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے ظلم و ستم کا کھلا انکاری ہیں، ان کی غلامی کبھی قبول نہیں کرتے، وہ مومن ہیں۔ جو جہاد کر رہے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو ان مجاہدوں کو پکڑواتے ہیں، ان کے مرنے پر خوشیاں مناتے ہیں، عظیم فتح قرار دیتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ اور جو تیسرا درجہ میرے جیسے لوگوں کا صرف باتیں کرنے والے لوگ، صرف باتیں کرنے والے، فرقوں میں پڑے ہوئے، تعصبات کے اندر پڑے ہوئے، گروہی نسلی ٹکڑوں کے اندر پڑے ہوئے، اپنی اپنی جماعتوں، اپنی اپنی پارٹیوں، اپنی اپنی تنظیموں کی فکر کرتے ہوئے، کوئی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، مسلمانوں پر کون ظلم کر رہا ہے، ان سب کے لیے قرآن کریم کا یہ پیغام ہے کہ ولا تہنوا، غم نہ کرو، سست نہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا، پریشان مت ہو جاؤ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان باللہ، اللہ کے اوپر